اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلیہ طیبین الطاہرین ولعن اللہ والاعداء اجمعین من یوم الظلم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضرین محترم، واجب الاحترام سامعین، حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ایک بار پھر چند معروضات لے کر، اور مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے اپنے ناقص علم کے اعتراف کے ساتھ کہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور جس قدر بھی ہو سکے ان بگڑتے حالات میں، جبکہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بلا قید مذہب و ملت پوری انسانیت جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے، اور ہر ایک زبردستی یہ سایہ کہ اسے پہلے کہا کرتے ہیں نا کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے تو لوگ کہتے تھے کہ بس جی رہے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اب یہ وہی زمانہ آ گیا ہے کہ بس جی رہے والی بات ہے کہ 2020 اور 21 میں اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ زندہ رہے، کبھی ان حالات میں آج محفوظ ہے، زندہ ہے۔ تو بہرحال پروردگار سب کو اپنے زمان میں رکھے، سب کی حفاظت فرمائیں۔ آپ حضرات بھی جو ہے اپنی حفاظت کیجیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ کی معتبر کتاب ہے، کلام الہی ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، دیکھنے کا ثواب ہے، سننے کا ثواب ہے۔ تو اپنے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، جتنا ہو سکے قرآن کو وقت دیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں۔ ممکن ہو تو قرآن کی مختصر سی تفسیر یا اس کا ترجمہ یا اس کے مطالب اسے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ریس میں نہ لگ جائیں کہ کتنے پارے ختم ہو گئے، کہ میرے 2 ہو گئے، تمہارے 4 ہو گئے، میرے 2.5 ہو گئے۔ اب تو دیکھ رہے نا، اب ریس لگی ہوئی ہے، اور ایسی ریس لگی ہوئی کہ باقاعدہ اب تو اسٹیٹس ڈالے جاتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ فیس بک پہ اب پوسٹ کیے جاتے ہیں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ کہ آج 1 قرآن کمپلیٹ ہو گیا، آج 2 قرآن کمپلیٹ ہو گئے۔ تو میں یہ نہیں کہتا، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ قرآن نہ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ذرا سا مطالب پہ نظر کریں، قرآن کے ترجمے پہ نظر کریں، غور و فکر کریں کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، پروردگار عالم کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عربوں نے جب اپنی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب اپنی فصاحت و بلاغت بڑا ناز تھا انہیں، اور بڑی بڑی کانفرنس وہ لوگ کیا کرتے تھے، تعلیمی کانفرنس، اور وہاں پر وہ اپنے تخیلات کا اظہار کرتے تھے اشعار کی صورت میں، اور اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے تھے کہ سب گونگے ہیں، اگر کوئی بولنا جانتا ہے تو ہم جانتے ہیں، صاحب زبان کو یہ ہے تو ہم ہیں عرب کے لوگ۔ ایسے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور جب قرآن مجید آیا تو انہی حروف سے مرتب یہ کلام الہی ہے جو حروف عرب کے لوگ بولنے میں استعمال کیا کرتے تھے، وہی الف با تا، وہی حروف کہ جو ان کے زیر استعمال تھے، انہی حروف کا مجموعہ قرآن مجید ہے، وہی حروف تہجی کہ جنہیں وہ لوگ بولا کرتے تھے، انہی حروف میں، اسی زبان میں جس جو زبان وہ بولا کرتے تھے قرآن آیا۔ اور جب قرآن آیا تو پھر قرآن مجید نے کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور جب انہوں نے دعوے کیے کہ صاحب یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ تو جو ہے جادو ہے، یہ سحر ہے، جب انہوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو پھر پروردگار نے اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے اپنے بندے پہ جو نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک و شبہ ہے، تمہیں اس میں کچھ شک نظر آتا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ اس کے جیسا لے آؤ۔ اللہ نے انہیں کہا 6666 آیتیں
قرآن مجید میں آئی ہیں یا قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تم سب کا جواب لاؤ۔ اللہ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے مثل تم صرف ایک صورت لے آؤ، ایک سورہ اس کے جیسا تم لے آؤ کہ جس کے اندر تمہیں اتنی فصاحت و بلاغت نظر آئے اور اتنا فصیح و بلیغ تمہارا کلام ہو تو لاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے چیلنج کیا اور کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جسے چاہے مدد کو پکارو، جسے چاہتے ہو تو جو تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو تم نے دعوے کی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، تو لاؤ اس کے جیسا کلام لے آؤ۔ تو قرآن مجید نے کھل کے چیلنج کر دیا۔ عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں نا کہ حروف مقطعات کو کسی نے یہ نہیں کہا، اس کی فصاحت و بلاغت پر انگشت نمائی کسی نے نہیں کی، اور نہیں کی اس پہ سبع معلقات اور جو عشر معلقات یا وہ سبع معلقات، وہ 7 کلام جو شعراء کے تھے یا 10 کلام جو شعراء کے تھے جو خانہ کعبہ پہ انہوں نے معلق کر دیے تھے کہ سب سے فصیح و بلیغ اگر کلام ہے تو یہ ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی فصیح و بلیغ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اگر کوئی شعر و شاعری ہے یا فصاحت و بلاغت، بس منتہا ہے، انتہا ہے، ختم ہے بس یہیں پر۔ تو پروردگار عالم نے حکم دیا جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پہ مشتمل صورت تھی، چھوٹی سب سے چھوٹی صورت، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اور اس کلام کے جو مرصع بھی ہے، مسجع بھی ہے، مقفع بھی ہے، ایسا کلام کہ جس میں قافیہ بندی آپ دیکھ ڈالیں، مصرعی سمجھیے آپ کے مصرے ہیں یہ۔ اب یہی جو ہے آیت مصر جو ہے وہ تختی پہ لوح پہ لکھ کر اور خانہ کعبہ کے اوپر معلق کیے گئے، اور کہا گیا کہ اب فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے ہو، تم اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، تو لو ہم نے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یہاں پہ معلق کیا، لٹکا دیا ہے اور لگا دیا ہے خانہ کعبہ کی تختی پہ لکھ کے، اس کے جیسا لے آؤ، اب اس کے جیسا ایک سورہ لے کر آؤ۔ اب کیا کہتا ہے تفاسیر اور تاریخ اسلام اور تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری کیا بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا جو سب سے چھوٹا سورہ ہے کلام الہی کا، اور جب یہ دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں آئے اور سب اپنے اپنے کلاموں کو لے کر چلے گئے، اور کہا کہ نہیں صاحب اس سے فصیح و بلیغ کلام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک شاعر نے امرؤ القیس جو شاعر تھا، اس نے اس کے نیچے ایک مصرع اور لگا دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس نے نیچے ایک مصرع لگا دیا تھا، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی عام جیسے بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، واقعاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ کہہ کے سب اپنے اپنے جتنے بھی وہ سب تھے ان کے بڑے جن کو ناز تھا فصاحت و بلاغت پر، وہ سب اپنے اپنے کلام لے گئے۔ اور قرآن معجز نما کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ جب اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو اعجاز کے ساتھ معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ اچھا معجزہ کیوں دے کر بھیجے؟ تاکہ اپنی نبوت کا ثبوت پیش کر سکے۔ معجزہ اسی کام کو کہتے ہیں جو خارق العادت ہو، یعنی ایک ایسا کام جو کوئی اور نہ کر سکے، جو عقل کو حیران کر دے۔ اب آپ دیکھیں مردہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، ایک بار انسان مر گیا تو زندہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مردہ کو زندہ کر دے تو معجزہ ہے، اس لیے کہ عقل اس کا جو ہے وہ مبہوت ہو جاتی ہے، عقل جو ہے وہ انسانی دماغ فیل ہو جاتا ہے کہ اب یہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ سورج جو ہے وہ مغرب میں مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نہیں نکلتا، لیکن اگر کوئی مغرب سے نکال دے تو پھر یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ خارق العادت کام ہے۔ چاند کے بھی 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دے تو یہ خارق العادت ہے، پھر یہ معجزہ ہے۔ تو قرآن اسی طرح سے معجز نما کتاب ہے، قرآن معجزہ بنا کے بھیجا گیا، اور حضور کو اللہ نے 2 معجزے عطا کیے ہیں، ایک ایسا معجزہ کہ جو قرآن کی صورت میں اور ایک اہل بیت کی صورت میں، یہ 2 معجزے حضور کو اللہ نے عطا کیے، قرآن کی صورت میں، ایک اہل بیت کی صورت میں، کہ اگر تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے تو لو ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، اس کا جواب لے آؤ۔ تمہیں اگر اپنی شجاعت پہ ناز ہے، تمہیں اپنی بہادری پہ ناز ہے، تو ہمارے پاس علی جیسا بہادر ہے، علی جیسا شجاع ہمارے پاس ہے۔ اگر تم فصیح و بلیغ ہو تو قرآن کا جواب لاؤ، اگر تم شجاع اور بہادر ہو تو علی کا جواب لاؤ۔ آج تک ہسٹری اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ قرآن کا کوئی جواب لا سکا، نہ علی کا کوئی جواب لا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں قرآن معجز نما کتاب ہے، وہیں علی کی ذات بھی معجز نما ہے۔ علی جو ہے وہ امام ہے، امام کو اللہ معجزہ دے کر بھیجتا ہے، معجز نما ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ
قرآن معجزہ بن کے نازل ہوا، اس کا جواب نہ کل کوئی لا سکا، نہ آج کوئی لا سکا، نہ کوئی لا سکے گا رہتے دنیا تک جب تک قرآن ہے۔ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن ہے۔ قرآن مجید نے خود چیلنج کیا کہ اے عرب کے لوگوں، تمہیں ناز ہے اپنی فصاحت و بلاغت میں، چھوٹی سی صورت کا جواب لے آؤ۔ اور کوئی چھوٹی سی صورت تو جاننے دیجیے، ہمارا عقیدہ تو ہے کوئی ایک نقطے کا جواب بھی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے گا تو ساری کتاب سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی تک دنیا کو نقطہ ہی سمجھ میں نہ آیا تو قرآن کیا اور کتاب کیا اللہ کے سمجھیں گے۔ تو اللہ نے خود چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بندے کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو لے آؤ اس کے جیسا سورہ لے، اور کوئی بھی نہ لا سکا۔ جتنے فصحا اور بلغاء، جتنے فصیح و بلیغ لوگ تھے، سب اپنے اپنے کلام اٹھا کر لے گئے اور کہا کرنے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ قرآن معجز نما کتاب ہے، اس قرآن نور ہے، شفا ہے، اس کی تلاوت کریں۔ قرآن تلاوت کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، تو اس کی تلاوت کریں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، خوب خیال رکھیں، اور گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ظاہر سی بات ہے بہت آسان ہوتا ہے اس آدمی کے لیے کہنا کہ جس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہو، کھانے پینے کے اسباب ہو، اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ گھر میں رہیے، گھر میں رہیے، لیکن بہرحال پھر بھی اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، اگر ہم محفوظ ہے تو پھر سب محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ باہر نکلے، بے ضرورت باہر نہ نکلے۔ ضرورت کے وقت تو بہرحال انسان کو جانا ہی ہوتا ہے، لیکن بے ضرورت نہ نکلے، اپنے گھر میں رہیں، عبادتوں میں مصروف رہیں۔ اور شب قدر قریب ہیں، تو اب بظاہر سی بات ہے کہ 15 رمضان کے بعد کہا جاتا ہے کہ رمضان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اب الٹی گنتی، آج 16 تاریخ ہو گئی، الٹی گنتی شروع ہو گئی کہ اب 13 رہ گئے، اب 12 رہ گئے، اب 11 رہ گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب 14 ہو گئے، 15 ہو گئے، اب وہ کتنے رہ گئے؟ تو اب صبح ظاہر سی بات ہے الٹی گنتی شروع ہے، 10-12 دن اور ہے۔ اگر 29 کا چاند ہوتا 13 دن ہے، ورنہ تقریباً 13 ہی دن جو باقی ماہ رمضان کے۔ تو جتنے بھی ماہ رمضان میں ہم لوگ موجود ہیں، الرحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو دعا کریں پروردگار ہمارے ملک میں جو امن و شانتی قائم فرمائے، اور جتنی بھی مرض اور وبا پھیلی ہے پروردگار اسے رفع کرے، اسے دور کرے، سب کی صحت کی حفاظت فرمائے، سب کے اعمال کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوں گے چند معروضات لے کے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، فقط و سلام ورحمۃ اللہ۔